بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ظالم باپ نے اپنی ہی 4 بیٹیوں سے شادی کر لی۔ یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعہ سننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، 4 بہنیں تھیں جو اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی ماں کو تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کے ابا ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا خوب خیال رکھا کرتے تھے۔ ان کا باپ ہر وقت گھر میں رہتا تھا اور باپ کی نظریں ہر وقت بیٹیوں کے وجود کے آس پاس ہوتی تھی۔ ان 4 بہنوں کے والد نے نہ ہی تو انہیں کبھی سکول جانے دیا اور نہ ہی انہیں کبھی دینی تعلیم دی۔ صرف گھر میں ہی رکھتا تھا اور جب باہر جاتا تھا تو دروازہ باہر سے بند کر کے پھر جاتا تھا۔ ان کو پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ جب وہ اپنے والد سے کہتی کہ انہیں پڑھنا ہے، ان کا والد کہتا کہ اپنی بیٹیوں کو دور نہیں بھیج سکتا، ان کو دنیا کا بہت خوف ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی بہن کہیں باہر جانے کا ارادہ کر لیتی تو وہ والد کہتا کہ میں نے بہت ہی مشکلوں سے تم سب کو دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی نظریں تم پر پڑیں اور تم کو نظر لگ جائے۔ باہر سے اگر کچھ لانا ہوتا تو جیسے کہ سودا، کپڑا وغیرہ سبھی ان کا باپ لا کر دیتا تھا۔ ان بہنوں کو کبھی کبھار تو بہت دکھ ہوتا کہ ابا باہر سے تالا لگا کر چلے جاتے ہیں، دنیا چاہے کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو، ہم بہنیں تو اچھی ہیں، ہمارا دل تو صاف ہے۔ ان میں سے بڑی بہن کہنے لگی کہ اماں کے جانے کے بعد ہمیں ابا نے ہی پالا ہے اور ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے۔ ابا حضور نے شاید اس لیے ہی ابا حضور ایسا کرتے ہیں۔ ان میں سے جو بڑی بہن تھی وہ ابھی 19 سال کی ہوئی تھی تو اس کا باپ کمرے میں لے جاتا، گھنٹوں گھنٹوں کمروں میں رکھتا۔ جب وہ باہر آتی تو ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہوتی۔ جب دوسری بہن پوچھتی کہ کیا ہوا ہے تو وہ ڈر کے مارے خاموش ہو جاتی۔ بڑی بہن روتے ہوئے کہنے لگی کہ پتہ نہیں ہماری یہ جیل جیسی زندگی سے کب جان چھوٹے گی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑی بہن کھڑکی سے باہر جانا چاہتی تھی کہ وہ دنیا دیکھ سکے، اور اس کو اس کے ابا نے دیکھ لیا۔ اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے کر آیا اور اس کے اوپر بہت غصہ کیا۔ اتنا غصہ کیا اس کے ابا نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ دوسری بہنیں بھی غصہ دیکھ کر سہم گئی اور ان کے ابا نے اس کو بہت برا بھلا سنایا۔ پھر جب ان کے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ قاضی کو اپنے ساتھ لے آیا اور بڑی بہن کو کہا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ بڑی بہن جب پاس بیٹھی تو ابا نے کہا کہ اے قاضی صاحب، میرا اور اس کا نکاح پڑھائیے۔ یہ سن کر جیسے تمام بیٹیوں کے پیروں سے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ ان کو لگا کہ کہیں ابا کسی اور کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ابا نے تو ظلم کی ہر حد ہی پار کر دی تھی۔ بیٹیاں بہت روئی، بہت تڑپی۔ بیٹیوں کو پتا تھا کہ ایک بیٹی کا نکاح ابا کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مجبور تھی، کیا کر سکتی تھی؟ نہ ہی تو وہ وہاں سے بھاگ سکتی تھی کیونکہ ان کا ابا باہر سے تالا لگا کر چلا جاتا تھا، اور نہ ہی کسی کو بتا سکتی تھی کیونکہ ان کے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بڑی بہن کا باپ کے ساتھ ہو گیا اور ان سب بہنوں کو صبر کا گھونٹ پینا پڑا۔ اس کے بعد اس کے ابا نے اپنی بڑی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ سبھی بہنیں اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ کل جو ان کی بڑی بہن تھی آج وہ ان کے لیے ماں بن چکی تھی۔ وہ رات ان بہنوں کے لیے بہت بھاری تھی۔ یہ دیکھ کر دوسری بہنوں کے دل میں بھی خوف آ گیا کہ کہیں ہم نے بھی اپنی مرضی کی تو ابا ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ اگلے روز جب بڑی بہن باہر آئی تو بڑی بہن کا چہرہ رو رو کر سوج چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ دوسری بہنیں دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بڑی بہن نے حالات کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ بڑی بہن نے تو اپنی ہار تسلیم کر لی تھی، لیکن بڑی بہن سے جو چھوٹی بہن تھی اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر ابا میرے ساتھ ایسا کریں گے تو میں ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ اس بات کا اس کی ابا کو پتا تھا کہ یہ میری بیٹی مجھ سے شادی نہیں کرے گی، اس لیے ابا نے دوسرے دن قاضی کو بلوا لیا اور دوسری بہن کا نکاح زبردستی کسی اور کے ساتھ کر دیا۔
اس کا نکاح کس کے ساتھ کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ رخصت ہو کر گھر چلی گئی اپنے، اور دوبارہ کبھی لوٹ کر واپس نہ آئی۔ وہ بہنیں نہیں جانتی تھی کہ ہماری بہن کہاں گئی ہے۔ ان کے ابا کی حرکتوں کی وجہ سے اب وہ بہنیں کوئی بغاوت نہیں کرتی تھی، بہت ڈری اور سہمی ہوئی رہتی تھی۔ اب وہ بہنیں اچھی طرح جان چکی تھی کہ جو بھی ہمارے ابا کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا، اور اسی طرح بڑی دو بہنیں اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ بڑی بہن سے اس کے ابا نے شادی کر رکھی تھی، وہ ہر وقت ڈری سہمی اور گھبرائی ہوئی رہتی تھی۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے اور اب اس ظلم نے انتہا کر دی کہ باپ اتنا ظالم بن چکا تھا کہ اپنی تیسری بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ان بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ 2 بہنیں ابا کے نکاح میں چلی گئی اور ایک بہن کو نہ جانے ابا نے کس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اب پیچھے بچی ایک چھوٹی بہن جس کو اپنے بارے میں سوچ کر بہت ہی خوف آ رہا تھا، نہ جانے ابا میرے ساتھ کیا کریں گے۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے کہ بڑی بہن امید سے ہو گئی اور ان کے ابا نے بڑی بہن کو واپس دوسری بہن کے کمرے میں بھیج دیا، اور جو اس نے اپنی دوسری بیٹی سے نکاح کیا تھا اب اس کو اپنے پاس رکھنے لگا۔ اب بڑی بہن کی جگہ چھوٹی بہن استعمال ہونے لگی تھی۔ دوسرا دن ہوا تو جس کو اپنے نکاح میں لیا تھا وہ بیٹی بھاگ گئی۔ ابا کہنے لگا کہ وہ رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ جو لڑکی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی وہ بھلا بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی؟ نہ ہی وہ کبھی گھر سے باہر نکلی تھی، نہ ہی وہ باہر پڑھنے لکھنے کے لیے گئی تھی۔ اب پیچھے 2 بہنیں بچی، ایک وہ بہن جو حاملہ ہو گئی تھی اور ایک وہ بہن جو کنواری تھی، اور دوسری دونوں بہنوں میں سے ایک بہن تو بھاگ گئی اور دوسری کو ابا نے پتہ نہیں کس کے ساتھ بھیج دیا۔ افسوس کہ جو محافظ ہوتا ہے اب وہی لٹیرا بن چکا تھا۔ ایک باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے لیکن یہ باپ تو اب ظالم بن چکا تھا۔ بڑی بہن کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی اور ابا بہت زیادہ خوش ہوتے جا رہے تھے۔ صبح جب اٹھتی تو بڑی بہن کی طبیعت بہت خراب ہوتی اور وہ بہت روئی ہوئی ہوتی تھی۔ اب اس بہن کے حمل کو 7 مہینے لگ چکے تھے۔ اب حاملہ بیٹی اس ظالم باپ کے لیے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں۔ چھوٹی بیٹی کو بھی اب یہ محسوس ہو چکا تھا کہ ابا میرے ساتھ بھی یہی کریں گے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کے ابا نے کہا کہ وہ اس سے نکاح کر رہا ہے کیونکہ اس کی بڑی بہن بہت بیمار ہو گئی تھی۔ اب اس ظالم کو اپنی چھوٹی بیٹی کی ضرورت تھی۔ چھوٹی بیٹی قدموں میں گر گئی کہ ابا میرے ساتھ ایسا مت کرے۔ چھوٹی بیٹی بہت روئی، بہت منتیں کی کہ ابا میرے ساتھ یہ گناہ نہ کرے، لیکن چھوٹی بیٹی کی باتوں کا اس ظالم باپ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنی پاؤں سے ٹھکرا کر کہا کہ اب اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ تو میرے آگے زبان چلا رہی ہے، اور اس دن کے لیے میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا اور اس دن کے لیے تجھ پر لاکھوں خرچ کیے تھے۔ اس کے ابا نے جیسے ہی چھوٹی بیٹی کو بالوں سے پکڑا تو بڑی بیٹی بیچ میں آ گئی اور کہنے لگی کہ یہ چھوٹی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، چھوڑ دو، ابھی وہ 14 سال کی ہے۔ اس کے ابا نے اس کو ایک زوردار تماچا مارا اور کہنے لگا کہ مجھے تیرے حمل کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے مزید اس طرح کی اور مار دیتا۔ اسی شام اس کا ابا قاضی لے کر آیا اور چھوٹی بیٹی کا رونا دھونا ویسا ہی تھا، اور اس نے اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لی۔ اب وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بن چکی تھی اور اس کا باپ حد سے زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ ان کے باپ نے جیسے رشتوں کو پامال کیا تھا کوئی باپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ شام ہوتے ہی اس کے باپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کو کمرے میں بلایا تو چھوٹی بیٹی نے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر ان کا ابا بہت غصے میں آیا، ان کے پاس اس کو بازوؤں سے پکڑتے ہوئے کھینچتا ہوا اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ اندر لے جا کر زور سے اس کے منہ پر تماچا مارا اور کہا کہ آج تھا، آئندہ کے بعد یہ میں انکار نہ سنوں تو میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو تمہاری دوسری 2 بہنوں کے ساتھ کیا ہے، یعنی وہ بہنیں جو ایک کا کسی کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا اور ایک وہ جو بھاگ گئی تھی۔ یہ سن کر اس کی چھوٹی بہن کانپ اٹھی کیونکہ اس کے ابا نے ان کو یہی بتایا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی ہے۔
آج اس کے ابا کا سچ ان کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ فرار نہیں ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کے ابا نے ہی کچھ کیا تھا۔ چھوٹی بہن سمجھ گئی کہ میری بہن نے آواز اٹھائی ہوگی، اس لیے اسے ظالم نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ ان 4 بہنوں میں سے 3 بہنوں کی شادی تو ان کے باپ کے ساتھ ہو گئی تھی اور ان میں سے ایک بہن تھی جس کا ابا نے پتہ نہیں کس کے ساتھ نکاح پڑھوایا تھا اور وہاں اس کو بھیج دیا۔ خیر اس کے بعد جب اس کی چھوٹی بیٹی کو اس کے باپ نے اپنے بستر پر بٹھایا تو اچانک رات کے 12 بجے باہر گھر کا دروازہ کھٹکا۔ ان کے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا۔ ان کا ابا جب جاتا تو باہر سے تالا لگا کر جاتا اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں آتا تھا۔ ان کا ابا کچھ گھبرا سا گیا کہ ان کے ابے نے ان 2 بہنوں کو کمرے میں بند کر دیا اور خود دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ دروازہ کھلا تو باہر پولیس کھڑی تھی۔ پولیس اندر آئی اور گھر کی تلاشی لینے لگی۔ ایک کمرہ تھا جس کو باہر سے تالا لگایا ہوا تھا۔ پولیس نے کہا کہ اس کا دروازہ کھولو۔ ابا کھولنے نہیں دے رہا تھا کیونکہ اندر تو بیٹیاں تھیں۔ پولیس نے دروازہ کھلوا ہی لیا اور دروازہ کھلا تو اندر 2 بہنیں تھیں۔ پولیس نے ان دونوں بہنوں اور ابا کو گرفتار کیا اور پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ ان بہنوں کو کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے ابا کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے اور اچانک وہاں پر وہ بہنیں جس کا نکاح جعلی کروایا تھا اور اس کے ابا نے اس کو کسی کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ دراصل اس ظالم باپ نے نکاح نہیں کروایا تھا، اپنی بیٹی کو آگے بیچ دیا تھا اور اسی طرح اس کی بیٹی آگے سے آگے بکتی جا رہی تھی اور پھر ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی تھی جہاں پر صرف غلط کام ہوتے تھے۔ اس کے کچھ دنوں بعد پولیس کا وہاں چھاپا پڑا اور اس کی بہن کو پولیس لے آئی تھی۔ بہن نے اپنے باپ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا اور بتایا کہ کیسے وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر رکھتا ہے اور ان سے شادی کرتا ہے، ان کو بیچ دیتا ہے۔ پولیس نے باری باری ان بہنوں سے بیان لینے شروع کیے تو سارا سچ سامنے آ گیا اور وہ بیٹی جس کا نام لیا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی ہے، دراصل وہ بھاگی نہیں تھی، اس کو بھی فروخت کیا تھا۔ جب پولیس نے اس ظالم باپ کو پیٹنا شروع کر دیا تو اس ظالم باپ نے سچ بک دیا۔ وہ ظالم کہنے لگا کہ میں ان کا باپ نہیں ہوں، میں ایک ٹیم ہوں، ہم بچیوں کو اغوا کر کے لاتے ہیں اور انہیں پال کر پھر ان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ وہ ظالم بولتا کہ ہم چھوٹی بچیوں کو پال کر ان کو آگے بیچ دیتے ہیں اور جو لڑکیاں حاملہ ہو جاتی ہیں اگر ان کے بیٹے ہیں تو وہ فقیروں کو دے دیتے ہیں اور اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو انہیں پال کر آگے بیچ دیا جاتا ہے۔ ایک لڑکی ان کو لاکھوں روپے کما کر دیتی ہے۔ یہ سب سن کر ان بہنوں کے قدموں سے زمین ہی کھسک گئی کیونکہ نہ ہی تو وہ ان کا باپ تھا اور نہ ہی وہ بہنیں آپس میں بہنیں تھیں۔ ان کی جعلی باپ نے ایک سچ اور بھی بتایا کہ ہمارا ایک گروہ ہے، ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ دوسرے شہروں میں ہیں، وہ بچیاں اغوا کر کے مجھے دیتے ہیں اور میں یہاں سے بچیاں اغوا کر کے انہیں دیتا ہوں۔ اس جعلی باپ کا تعلق بہت سے لوگوں کے ساتھ تھا جہاں سے وہ حرام کا پیسہ کما رہا تھا۔ پولیس نے اس ظالم انسان کو گرفتار کر لیا اور انہی بہنوں کو واپس بھیج دیا۔ وہ بہنیں جب گھر واپس آئی تو آس پاس والے لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ اتنی بہنیں اس گھر میں رہتی تھی۔ اب وہ بہنیں اپنی زندگی خوشحالی میں گزارنے لگی اور ان کے جعلی باپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی پکڑے گئے اور ایسے لوگ آج بھی دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی خود حفاظت کرے اور انہیں گھر سے باہر اکیلا نہ نکلنے دے اور وہ بھی خاص طور پر اپنی بچیوں کی، کیونکہ ایسے لوگ پورے پاکستان میں ہر جگہ گھوم رہے ہیں اور آئے دن پاکستان میں اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ تو خدا را اپنی بچیوں کو اپنی حفاظت میں اور اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔